آج کا جو پروگرام ہے یہ پچھلے پروگرام کا ہی دوسرا حصہ ہے کہ ہم نے اپنے احباب کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی احکام کی صورت میں دینے کی کوشش کا آغاز کیا تھا۔ تو کچھ احباب کے سوالات رہتے تھے جن میں سے ہمارے بھائی ہیں ظفر اقبال بھٹی صاحب، انہوں نے 2 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ پاؤں ان کے خراب ہیں، سیفٹی شوز پہنتے ہیں، ایئرپورٹ کے لیے آتے جاتے ہیں، تو کیا وہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ظفر اقبال بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ پاؤں کا جو دھونا ہے یہ فرض ہے۔ اذا قمتم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو کوئی بھی فرض جب تک اس عضو کا پورا موجود نہ ہو اس وقت تک فرض ساقط نہیں ہوتا۔ تو مسح اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب آپ ان پاؤں پر موزے پہن لیں۔ تو آپ کے لیے تجویز یہ ہے، آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر موزے پہن لیں، اور موزے پہننے کی صورت میں آپ 1 دن اور 1 رات کے لیے ان پر مسح کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی صورت مسح کی موجود نہیں ہے۔ آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے اور دھو کر نماز پڑھنی ہوگی۔ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ ایئرپورٹ کا فاصلہ آتے جاتے 30 کلومیٹر بنتا ہے، صرف فرض اور سنتیں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی کے ساتھ آپ نے دوسرا یہ بھی پوچھا تھا کہ اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا اتنے سفر پر قصر نماز بنتی ہے؟ تو ظفر صاحب بات یہ ہے کہ اتنے سفر پر پہلی بات تو یہ ہے کہ قصر نماز نہیں بنتی۔ قصر نماز کے لیے آپ کا 2 دن کا سفر بننا چاہیے، اور 2 دن کا کم از کم 80 سے 90 کلومیٹر کا فاصلہ کم از کم بنتا ہے۔ اگر اتنا سفر آپ کا روز کا بنتا ہے تو پھر آپ آنے جانے میں اگر آپ اتنا سفر کرتے ہیں تو پھر تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا سنتیں اور فرض پڑھ لیں اور نوافل نہ پڑھے جائیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے حکم ہے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ فرائض اور سنن تو لازم ہے، فرائض ہمارے اوپر لازم ہے، اور سنن اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتیں ہیں جنہیں ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور سنت موقدہ تو اور بھی ضروری ہوتی ہیں، تو لیکن نوافل ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ اللہ کے حضور اس کے قرب کا ذریعہ ضرور ہے، آپ اگر نوافل کے لیے ٹائم نہیں پاتے تو نوافل آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پوری نماز پڑھی جائے۔ وما علی البلاغ۔